اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم قائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بیٹا آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں اور مرزا اسد اللہ خان فرماتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقیہ تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوقیہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ عبدالرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں دو الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان پاک۔ آج ہم حضرت غالب کو پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہمیشہ غالب رہے اور غالب رہیں گے۔ اور حضرت غالب کا جو کلام ہے نا، اس میں رنگا رنگی ہے، تنوع ہے، ورائٹی ہے۔ یہ اس نے ہر دنیا کا کوئی بھی موضوع ہے، ہر موضوع پہ اس نے بات کی ہے، اسی لیے آج وہ زندہ بھی ہے، کیونکہ اس نے ہر موضوع پہ بات کی ہے، رنگا رنگی ہے، تنوع ہے، اس نے ورائٹی پیش کی ہے۔ تو حضرت اقبال کی غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے کہ بحث کے دشوار ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ جیسا کہ ہر کام، ہر مشکل کام کو آسان بنانا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح آدمی سے بھی انسان بننا بہت مشکل ہے۔ بیٹا لفظ اس نے آدمی بھی لکھا اور پھر انسان لکھا، ہم دیکھیں گے آدمی کیا ہے اور انسان کیا ہے۔ آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ساروں اس کو آدمی کہیں گے۔ اب بندے تو سارے ہیں، آدمی تو سارے ہیں، ان میں انسان کون کون سے ہیں اور انسان جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور کی قسم اور مجھے امن والے مکہ شہر کی قسم۔ اللہ نے چار قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا یہ شاہکار ہے، اللہ کا یہ انسان جو ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب اللہ نے، اللہ کا شاہکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اتنا عظیم خلاق ہو، عظیم ہمارا خالق ہو اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی اس میں نہیں چھوڑی۔ اللہ نے خوبصورت بنایا، باقی مخلوق دیکھ رہے ہیں اور انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس ساخت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اس جیسی اور مخلوق اللہ نے نہیں بنائی۔ اب بات بیٹا یہ ہے کہ آدمی اور انسان، حضرت غالب کیوں فرما رہے ہیں کہ آدمی سے انسان کیسے بنتا ہے۔ آدمی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ جو آدم کی ہے، آدم ذات جتنے بھی ہیں،
جتنے بھی بندے ہیں وہ سارے آدمی میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ان سے بننا ہے انسان۔ انسان کا لفظی مطلب اگر بیٹا دیکھیں، انسان کا لفظی مطلب جو ہے فرنگ آصفیہ میں لکھتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ دو لفظوں سے نکلا ہے، ایک لفظ انس ہے اور دوسرا نسیان ہے۔ انس کا مطلب ہے محبت، چاہت، پیار، خلوص، عشق، اور نسیان کا مطلب ہے بھولنے والا۔ اب اس کی مطلب جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ محبت جو ہے محبت کیسے ہے، انسان کا مطلب محبت کیسے ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں، پہچانا چاہوں۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، جتنا اللہ حسین ہے اتنا کوئی بھی حسین نہیں، اور اللہ خود عاشق بھی ہے اور خود معشوق بھی ہے۔ تو پھر یہ صرف جب بندے میں آ جاتی ہے، اللہ کے بندے میں، تو جو بندہ ہے وہ پہلا جو اپنا عشق کرتا ہے اپنے ذات سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے نا محبت کا، پھر وہ اپنے مطلب ہے اہل و عیال سے اس کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اللہ سے محبت، اور اس کا محبت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اپنے پیر و مرشد سے محبت، اپنے سازہ کرام سے محبت، ایمان کے پوری مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ اس میں ہے وہ اس سے محبت کرے گا، اسے ہم جو ہے انسان کہتے ہیں۔ انسانوں سے ہٹ کے جانوروں سے جو محبت کرے اسے ہم انسان کہتے ہیں۔ تو یہ ہے انسان۔ اور پھر بھولنے والے دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بھولنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو باقی سب کچھ بھول جائے تو انسان ہے۔ اللہ کی محبت، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور سوائے اللہ باقی جتنے دنیاوی خواہشات ہیں ان کو چھوڑ دینا، ان کو بھلا دینا، یہ انسان۔ کچھ یہ فرماتے ہیں کہ بھولنے سے مراد، نسیان سے مراد یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس دنیا میں آ کے بھول گیا، اور ہے نا کہ کن فیکون جب رب فرمایا اسامی کوڑے ہاسے پالو بلا سکل نہیں سنیا اسی کو گونگے بولے ناسے ایک لا مقام مساندھا اتا آن بتا مچ پھاسے نفس فرید پلید چکیتا اسی اصل پلید کا ناسے۔ اصل میں جب ہمارے روحوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اللہ نے جب پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ہمارے روحوں نے کہا ہاں تم ہمارے رب ہیں۔ تو اب جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا، اس دنیا میں آ کے ہم وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے، اور پھر اس کے بعد ہم جو تخلیق کا مقصد تھا اس دنیا میں آ کے بھول گئے۔ تو انسان جو ہے یہ اللہ کا نائب ہے۔ انسان جس میں انسانیت کا درد ہو۔ اب دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دن مثال دی تھی کہ روڈ پہ کتنے لوگ گزر رہے ہیں، ایک جانور زخمی پڑا ہے، کوئی نہیں دیکھتا اس کی طرف۔ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہوگا جس کے دل میں درد انسانیت ہو، وہ آئے گا اور اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کرے گا، اور پھر وہ آپ کے جو ہے اپنی منزل کی طرف روانہ پہنچے۔ تو یہ انسان ہے جس میں ہمدردی ہو، جو اللہ کا صحیح معنوں میں جو اللہ کا نیب بنے، وہ انسان۔ تو انسان جو ہے اس میں انسانیت کی ہمدردی ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، پھر جا کے جو ہے انسان بنتا ہے۔ تو یہی بات ہے۔ اب آدمی سے حضرت اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ آدمی سے انسان بننا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس کے حوالہ جات دیکھ لیجیے کہ فرشتہ سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ مت سیر ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، اور وہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور